السلام علیکم جی، آج کی ویڈیو میری ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے اپنی پرتگال میں فائل لاک کرائی ہوئی ہے اور انہیں اپنی فرسٹ میل آ چکی ہے اور اب وہ اپنی سیکنڈ میل کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرسٹ میل میں انہوں نے پہلے مرحلے میں فیسیں جمع کرائیں اور ابھی سیکنڈ میل جو آئے گی تو اس میں انہوں نے اپنے پیپر سبمٹ کرنے ہیں اور اپنی بائیو میٹرک کی ڈیٹ اٹھانی ہے۔ تو ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھیں کہ جب انہیں سیکنڈ میل آئے تو وہ اپنے پیپر پہ سبمٹ کرائیں جو بھی ان کے پاس پیپر ہیں۔ اگر کوئی پیپر کم ہے تو اس کا مسئلہ نہیں ہے، وہ فی الحال ابھی اس کو سکپ کر دیں اور جتنے پیپر ہیں اس کو وہ جمع کرا دیں اور اپنی بائیو میٹرک کی ڈیٹ اٹھائیں۔ اور جب وہ بائیو میٹرک اپنی دینے جائیں گے تو اگر وہ ان کے پاس اگر پیپر کمپلیٹ ہو جاتا ہے، جیسے ان کی سیلری سلپس اگر پوری نہیں ہے اور سیلری سلپ وہ پوری کر لیتے ہیں، یا اس کے علاوہ اگر ان کے پاس جاب کنٹریکٹ نہیں تھا تو وہ بھی ان کے پاس ارینج ہو گیا ہے، یا اس کے علاوہ اگر وہ پی سی سی ان کے پاس نہیں تھا اور پی سی سی بھی اب ان کے پاس آ گیا، تو بائیو میٹرک کے ٹائم پہ جا کے وہ اس کو سبمٹ کرا سکتے ہیں کہ جی میں اس وقت سبمٹ نہیں کر سکا تھا، یہ جب آپ کی میل آئی تھی تو اب میرے پاس یہ آ گیا ہے۔ اور اگر آپ کے پاس ہوگا تو بائیو میٹرک کے ٹائم پہ آپ انہیں جمع کرا دیں گے۔ اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو بائیو میٹرک کے ٹائم پہ آپ انہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی آپ مجھے اپنی کوئی میل دے دیں، میل ایڈریس دے دیں، یا مجھے کوئی اپوائنٹمنٹ دے دیں، میں اس ڈیٹ کو یہ ڈاکومنٹس پورے مکمل کر لوں گا اور آپ کو میں سبمٹ کرا دوں گا۔ تو وہ بائیو میٹرک کے ٹائم پہ آپ کے بائیو میٹرک ہو جائیں گے اور آپ کو اس وقت وہ فالتہ دے دیں گے۔ فالتہ کا سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی پیپر مسنگ ہوتا ہے تو اس صورت میں، یا کچھ پیپر صحیح نہیں ہوتا تو پرتگال میں فالتہ دے دیتے ہیں بائیو میٹرک کے ٹائم پہ۔ آپ نے ایسا ہرگز نہیں کرنا کہ اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی ڈاکومنٹ مسنگ ہے تو آپ اپنی بائیو میٹرک کی ڈیٹ نہ اٹھائیں یا اپنے پیپر سبمٹ نہ کریں، ایسا بالکل نہیں آپ کو کرنا چاہیے۔ پہلے ایسے کچھ لوگوں نے کیا تھا جس کی وجہ سے ان کا کیس مزید جو ہے نا لیٹ ہو جاتا ہے، ان کی فائلیں نیچے سے نیچے ہی چلی جاتی ہیں۔ تو اس لیے آپ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ نے سیکنڈ میل میں، وہ جب آپ کو کہیں گے پیپر سبمٹ کریں تو آپ نے کرنے ہیں اور اپنی بائیو میٹرک کی ڈیٹ اٹھانی ہے اور اپنے بائیو میٹرک دینے جانا ہے۔ اور جب آپ ڈاکومنٹس اپنے مکمل کر لیں گے اور بائیو میٹرک کے بعد جب آپ کے پاس وہ ڈاکومنٹس آ جائیں گے جو آپ کے پاس مسنگ تھے، تو آپ ادھر جائیں گے، آپ ان کو جا کے کہیں گے کہ جی یہ ہمارے پاس ڈاکومنٹ مسنگ تھا جب ہم فنگر پرنٹ اپنے کرانے آئے تھے، تو اب یہ ڈاکومنٹس آپ ہمارا رکھ لیں۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کو اپنی ای میل دے دیں کہ آپ اس میں سبمٹ کر دیں، یا پھر آپ کو کوئی نئی اپوائنٹمنٹ دے دیں کہ آپ اس دن آ کے جمع کرائیں۔ تو آپ نے یہ طریقہ کار کرنا ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی یہ پہلے کی باتیں ہیں، یہ ایسی کوئی کنفرم چیز نہیں ہے اس میں، لیکن آپ جب ان سے بات کریں گے تو اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلے گا۔ تو اس لیے آپ کو کم از کم، اگر آپ کے پاس پیپر نہیں ہے تو پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ اس کے علاوہ کچھ بھائیوں کے ابھی پہلی میل کے بعد ان کے جو ہے ٹیکسز وہ پورے نہیں ہو سکے۔ لیگل والوں کے 6 ہونے چاہیے کم از کم اور انلیگل والوں کے 12 ہونے چاہیے، اور ان میں سے اگر ان کے کچھ کم ہیں تو وہ سوچ رہے ہیں کہ آج کل ہم بیک ٹیکس ڈلوا لیں، تو آپ نے یہ کام بالکل نہیں کرنا۔ آپ کو جب فالتہ ملے گا، آپ کے کچھ ٹیکس کم ہوں گے، تو اس کے بعد یہ ہے کہ آپ اگر اپنا لیگل کوئی کام کر رہے ہیں یا آپ نے اچھی جگہ پہ کانٹریکٹ لگایا ہوا ہے، تو وہ آپ جب مکمل کر لیں گے تو آپ کا پروسیس اسی طرح وہ کمپلیٹ بھی کر دیں گے۔ آپ نے جا کے دوبارہ انہیں بتانا ہے کہ یہ ہماری سیلری سلپس کم تھیں یا ہمارے پاس پی سی سی نہیں تھا، تو آپ دوبارہ سبمٹ جا کے کروا سکتے ہیں۔ آپ بالکل بیک ٹیکس کے چکر میں نہ پڑنا، کیونکہ بیک ٹیکس آپ کے وہی کمپنی یا وہی دکاندار ڈالے گا جو بلیک لسٹ ہے یا جس کی کمپنی بالکل ہے ہی نہیں، بالکل ہوا میں ہے۔ تو آپ نے یہ کام نہیں کرنا بیک ٹیکس والا۔ اس سے یہ ہے کہ آپ کا اگر وہ چیک کریں گے تو اس میں کوئی 2 نمبر ہی نکل آئی، تو ہو سکتا ہے آپ کا کیس لیٹ ہونے کی بجائے وہ ختم ہی کر دیں۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ کا کیس تھوڑا سا لیٹ ہو جائے آپ کے پاس ڈاکومنٹس نہ ہونے کی صورت میں، تو وہ بہتر ہے بجائے کہ اس سے آپ کا کیس ہی خراب ہو جائے اگر آپ کوئی ایسا فیک ڈاکومنٹس اس میں لگاتے ہیں۔ تو جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنے ڈاکومنٹس صحیح طریقے سے پریپیئر کر لیں۔ پی سی سی، زیادہ تر لوگوں کا پی سی سی کا مسئلہ ہے، کیونکہ پی سی سی کی ڈیٹ نہیں ملتی اسلام آباد ایمبیسی سے، تو وہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے اس کو ارینج کریں۔ اگر پھر بھی کوئی ڈاکومنٹس ان کا رہ جاتا ہے آپ کا، تو آپ بائیو میٹرک کے ٹائم پہ جا کے انہیں بتا سکتے ہیں یہ ہمارا ڈاکومنٹس نہیں ہے، تو وہ آپ کو میل یا نیکسٹ اپوائنٹمنٹ کوئی دے دیں گے تو آپ دوبارہ بھی جمع کرا سکتے ہیں، اس میں ایسا کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو اسی طرح یہ ہے کہ یہ آپ طریقہ کار اپنائیں، آپ کے لیے انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔
اور آنے والے دنوں میں آئمہ سے بہتری کی توقع کی جا سکتی ہے. جیسے انہوں نے پروسیس کو اپنے فاسٹ کیا ہے, میل تیز بھیج رہے ہیں, اور ڈاکومنٹس کی ڈیٹ بھی جلدی آ جائے گی سبمیشن, جس میں ہم نے سیکنڈ میل میں کرانے ہیں. اور اس کے بعد انشاءاللہ جو فنگر پرنٹ کے بعد کارڈ بھی جلدی ہی آ جائیں گے. تو یہ بڑی اچھی خبر ہے سب کے لیے پرتگال میں جنہوں نے فائل لاک کرائی ہوئی ہیں, کہ ان کا پروسیس بہت تیز ہونے جا رہا ہے. جو آئندہ نیکسٹ آ رہے ہیں پرتگال میں اپنی فائل جمع کرائیں گے, ان کے لیے بھی یہ ایک خوشخبری ہے کہ ان کا ٹائم مزید اور کم ہو جائے گا. تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو. اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک شیئر کر دیجیے گا, اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.